جدون، جسے پشتو میں گدون بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کا ایک پشتون قبیلہ ہے۔ جدون عمومی طور پر صوبہ خیبر پختونخوا کے ایبٹ آباد اور ہری پور ہزارہ کے علاقے میں موجود ہیں۔ تیورند لائن کے اس پار قبیلے کے کچھ افراد افغانستان کے ننگرہار اور کنٹر صوبہ میں بھی آباد ہیں۔ جدون سوابی اور افغانستان میں پشتو بولتے ہیں، جبکہ ایبٹ آباد اور ہری پور ہزارہ کے اضلاع میں ہند کو بولتے ہیں۔ جدون کا نام بعض اوقات گدون اور ایک حوالے میں سندون کے نام سے بھی موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، ہمارے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ ناظرین، صوبہ خیبر پختونخوا کو قبائلی لوگوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگرچہ پٹھان معتبر اور اعلیٰ ہیں، لیکن یہ خطہ ترکوں اور گجروں وغیرہ کا مسکن بھی رہا ہے۔ پختونوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہا جاتا ہے اور تحقیقات کے اوراق پر مختلف دعوے کیے جاتے ہیں۔ ایک مغربی مورخ لکھتے ہیں کہ سختیوں کے بعد بہت سے یہودی قبائل نے ہندوستان اور افغانستان کا رخ کیا اور یہاں آ کر آباد ہوئے۔ یہ بنیادی طور پر سخت جان اور جفا کش تھے، اس لیے زیادہ تر پہاڑی سلسلوں کا رخ کیا، اور جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور اسلام کی تبلیغ شروع کی اور دنیا کے مختلف حصوں سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو اس وقت پختونوں نے قیس عبد الرشید کی نمائندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور سب کے سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، جدون اصل میں افغانستان کے ننگرہار کے علاقے اور اسپن غر کی مغربی ڈھلوان پر رہتے تھے۔ بعد ازاں جدون ہجرت کر کے کابل میں چلے گئے۔ 16ویں صدی میں جدونوں نے یوسف زئی قبیلے میں شمولیت اختیار کی، جسے مغل شہنشاہ بابر کے چچا مرزا الغ بیگ نے کابل سے بے دخل کر دیا تھا۔ وہ مشرق کی طرف سے پشاور کے علاقے میں ہجرت کر گئے اور پشتونوں کے دلازق قبیلے کے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ انہوں نے ایک جنگ میں دلازقوں کو شکست دی اور انہیں دریائے سندھ کے مشرق میں ہزارہ کے خطے کی طرف دھکیل دیا۔ جدون آخرکار دریائے سندھ کی مغربی کنارے میں سوابی کے شہر میں آباد ہو گئے، لیکن بعد میں کچھ جدون دریائے سندھ کے مشرقی کنارے ایبٹ آباد اور ہری پور میں بھی آباد ہوئے۔ جدون کا تعلق اشرف سے ہے اور اسے غرگشت افغان کے پنی قبیلے کے ساتھ بھی وابستہ کیا جاتا ہے۔ پنی، کاکڑ، ناگر اور دانی بن اسماعیل کے 4 بیٹے تھے، جنہیں غرگشت بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 3 قبائل تشکیل دیے، جن کا نام پنی، کاکڑ اور ناگر ہے۔ ناظرین، داوی کاکڑ کے ساتھ مل گیا تھا اور اس قبیلے کے لوگ اپنے آپ کو جدون کہلواتے ہیں۔ جدون آزادی کے جنگجو تھے اور انہوں نے اپنے حریفوں خصوصاً سکھوں کے خلاف بہت بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ان کے رہنما سخی جان جدون 19ویں صدی میں سکھوں کے خلاف آزادی کی کوششوں کے دوران شہید ہو گئے تھے۔ ناظرین، جدون کا نام کبھی کبھی گدون اور ایک حوالے میں سندون یا یندون یا زندون کے طور پر بھی دیا جاتا ہے۔ جدون ایک پشتون قبیلہ ہے۔ وہ فطرت میں بہت محب وطن ہے اور اپنے پیارے ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ وہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے اضلاع میں رہتے ہیں۔ ان کی بولی جانے والی زبان سوابی میں پشتو اور ایبٹ آباد اور ہری پور میں ہند کو ہے۔ جدون قبیلے کے 2 اہم ذیلی قبیلے ہیں، جن کا نام سالار اور منصور ہیں۔ سالار اور منصور کو مزید کئی قبیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سالار میں بہت سے ذیلی قبیلے ہیں، جیسا کہ الیاس خیل، محمد خیل، شبھ خیل، عیسیٰ خیل، ملیح خیل، سسر خیل۔ منصور قبیلے کے لوگ ملک پورہ، شیخ البانڈی، دھم توڑ، نوان شہر، کاکول، میر پور، حال، ڈھیری،
منگل، بانڈا، الیاس خیل، بانڈا دلزاق، بانڈا پیر خان اور کلندر آباد میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سالار قبیلہ حویلیاں، بگڑا، دھیر کوٹ اور سوابی میں رہتا ہے۔ ناظرین، جدون قبیلہ ایک قابل ذکر جنگجو قبیلہ ہے۔ انہوں نے اپنے قبائل کی مدد کی جن کو طاقتور قبائل نے اپنی مدد آپ سے دوچار یا کچل دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جدون قبیلہ لڑائی کرنے اور ان کے تمام قبائل کو راحت دینے کے لیے پہنچا جو دوسرے طاقتور پڑوسی قبیلوں کے ہاتھوں قید ہو گئے تھے۔ جدونوں نے اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبائل کے خون اپنی بیٹیوں کو نہ دینے اور نہ ہی اپنے بیٹوں کی شادی قبیلے سے باہر کرنے کو ایک قانون بنایا۔ یہی اس کی اصل وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی وراثت کے اقتدار کو محفوظ کر لیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور حالات بدلتے گئے، اب جدون قبائل نے اپنے رشتوں کو سب سے جوڑ دیا ہے۔ جدون اپنی عادت اور آداب میں مختلف ہے۔ وہ خالص پشتون اور حقیقی مسلمان اور محب وطن لوگ ہیں۔ اگر کوئی دشمن ان کے دروازے پر آتا ہے تو اسے ان کی گھر کی حدود میں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جاتی۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ یہ تھی IHC کی نئی سیریز۔ اس سیریز میں ہم آپ کو برِ صغیر کی مختلف کاسٹوں یعنی ذاتوں کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ IHC چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بوقت ملتا رہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔